اس عمل سے بھی دور رہو جو زنا کے قریب لے جائے. اگر موبائل دیکھنے سے آپ کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو یہ موبائل دیکھنا بھی آپ کے لیے حرام ہے. اگر کسی سے بات کرنے سے آپ کے دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں اس سے بات کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کو زنا ناپسند ہے, اور جو زنا کے قریب لے جائے وہ عمل بھی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. تو اس شخص نے امام جعفر صادق سے سوال کیا, عرض کیا حضور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کروں تو اللہ کا محبوب بن جاؤں, جو عمل اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عملوں میں سے ہو. اب ذرا جواب سنیے. فرماتے ہیں ما من عمل افضل عند اللہ من عفت بطن و فرج. فرماتے ہیں کیسے بابرکت لوگ تھے کہ جب انہیں گناہ کا موقع ملتا تھا تو وہ روتے تھے, اور آج ہم ہیں جب گناہ کا چانس چھوٹتا ہے تب روتے ہیں. کتنا اور خود خوشی کرتے چلے جا رہے ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے, نوکری ہے اور علم ہے, پیسے ہیں, خاندان ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہو کر دوا کھا کر یا پھانسی لگا کر مر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو اپنے آپ کو گناہ کی طاقت رہنے کے باوجود, گناہ کرنے کا بالکل چانس ملنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے, ایسا بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک میدان جنگ میں شہید ہونے والے سے زیادہ افضل ہے. حضرات محترم, اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا, اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس مبارک دن کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. کہ اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوق جو اس روئے زمین پر رہتی اور بستی ہے, جن کی صفتیں, عادتیں اور خصلتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں, ایک جیسی ہیں, جیسے کھانا پینا, گھر بنانا, بچے پیدا کرنا, اپنے جسم کی حاجتیں اور ضرورتوں کو پورا کرنا, پیدا ہونا, زندگی بسر کرنا, پھر ایک دن مر جانا. یہ ساری خصلتیں ایسی ہیں جو مخلوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں, ملی ہوئی ہیں, ایک جیسی ہیں. لیکن شرم و حیا ایک ایسی خوبی ہے, ایک ایسی صفت ہے, ایک ایسی عادت ہے جو صرف اور صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے, اور یہی شرم و حیا انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے الگ اور بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیک بالعفاف, لوگوں تم پر لازم اور ضروری ہے کہ تم ہر حال میں, ہر وقت میں باحیا اور پاک دامن بن کر کے رہو. یہ تم پر ضروری ہے, اس لیے کہ باحیا اور پاک دامن شخص جو ہوتا ہے, اور یہ عادتیں جو ہوتی ہے باحیا اور پاک دامن رہنے کی, یہ شریفوں کے اوصاف میں سے ہے, ان کی خصلتوں میں سے ہے. ایک اور مقام پر باحیا پاک دامن رہنے کی فضیلت اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے, اور اللہ رب العزت کے نزدیک باحیا اور پاک دامن رہنے کا مقام و مرتبہ اور اس کا اجر و ثواب کتنا بلند ہے, یہ بتاتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مجاہد, توجہ سے سنیے گا, فرماتے ہیں وہ مجاہد, وہ جہاد کرنے والا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے, اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کے نزدیک اس شخص سے زیادہ نہیں ہے کہ جسے گناہ کرنے کی قدرت مل گئی, گناہ کرنے کا پاور اور اختیار مل گیا, اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روک لیا. اس کا اجر و ثواب ایک شہید سے بھی بہت برتر و بالا ہے, اس سے بہت زیادہ ہے. کس کا؟ جو اپنے آپ کو گناہ کی طاقت رہنے کے باوجود, گناہ کرنے کا بالکل چانس ملنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے, ایسا بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک میدان جنگ میں شہید ہونے والے سے زیادہ افضل ہے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص فرشتوں کی صفتوں میں سے ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنے والا شخص ہے. فرشتوں کی صفت ہے پاک دامنی,
باحیا ہونا یہ فرشتوں کی صفت ہے. بندہ گنہگار ہو کر نفس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی جب اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے تو وہ فرشتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے والا بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کا کتنا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے. پھر کسی شخص نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. کیا پوچھا؟ توجہ سے سنیں. عرض کیا حضور کوئی ایسا عمل بتا دیں جو اللہ رب العزت کو بڑا پسندیدہ ہے, جس کو میں کروں تو اللہ کا محبوب بن جاؤں, ایسا عمل بتا دیجئے حضور. کتنے مبارک لوگ تھے, کتنے بابرکت لوگ تھے کہ اپنے پیروں سے, اپنے بزرگوں سے اللہ کی رضا کے بارے میں سوال کرتے تھے. آج تو بس سوال کی نوعیت ہی بدل گئی ہے. آج تو بس سب کا سوال ہی بدل گیا ہے کہ حضور بچے نہیں ہو رہے تو دعا کر دیجئے, کاروبار کر رہا ہوں برکت نہیں ہو رہی تھی, برکت کی دعا کر دیجئے, بھاڑے کے گھر میں رہتا ہوں دعا کر دیجئے کہ اپنا گھر ہو جائے. یہ کبھی یہ دعا کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے گا وہ بتا دیجئے, ایسی دعا کر دیجئے کہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں. تو اس شخص نے امام جعفر صادق سے سوال کیا, عرض کیا حضور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کروں تو اللہ کا محبوب بن جاؤں, جو عمل اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عملوں میں سے ہو. اب ذرا جواب سنیے. فرماتے ہیں ما من عمل افضل عند اللہ من عفت بطن و فرج. فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا, یعنی اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچانا اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاری سے بچانا, اللہ رب العزت کے نزدیک افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. کیا؟ اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچانا اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاری سے بچانا, یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اب ذرا حضور کا فرمان سنیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں من عشق فکتم فعفا فمات فہو شہید. حضور فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو کسی سے عشق ہو گیا, کسی سے پیار ہو گیا, انسان ہے تو پیار بھی ہوگا. جب اللہ رب العزت نے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے تو وہ دل کسی پر آ بھی سکتا ہے. اب ذرا نوجوان توجہ سے سنیں. حضور فرماتے ہیں من عشقا, جس کا دل کسی پر عاشق ہو گیا, کسی سے کسی کو پیار ہو گیا, فکتما, مگر اس نے اپنے عشق کا پرچار نہیں کیا, رومیو بن کر کے ادھر ادھر نہیں بھٹکتا رہا, بے عزتی نہیں کی, اپنے عشق کا اشتہار نہیں لگایا, اس کا جو ہے پرچار نہیں کیا, فکتما, اس عشق کو چھپا لیا, عزت کا خیال کیا اور اس کو قابو میں رکھ لیا, فکتما, اس کو چھپا لیا, فعفا, اور موقع ملنے کے باوجود, چانس لگنے کے باوجود گناہ کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھایا, عشق تھا تو دبائے رکھا, موقع ملا تو اس موقع کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا, فماتا, اور اسی میں مر گیا, یعنی زندہ رہا تو بھی پاک دامن رہا, مر گیا تو بھی پاک دامن رہا. تو جب ایسا بندہ مرے گا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فہو شہید, اللہ رب العزت ایسے بندے کو اپنی راہ میں جان دینے والے شہید بندوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرے گا. جسے عشق ہو جائے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر, اللہ اور اس کے رسول کی خوف میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ اس کے دامن عفت اور دامن پاک دامنی پر کوئی داغ لگ جائے, ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے, اللہ رب العزت ایسے جوان کو قیامت کے دن شہیدوں کے صف میں کھڑا کرے گا. پھر اللہ رب العزت سورۃ المومنون میں آیت نمبر 5 میں مومنین کی صفت, مومنین کی پہچان اور ان کی علامت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون, کہ بے شک جو ایمان والے ہیں, اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں, اللہ کا ایمان اپنے دل میں سجانے والے بندے ہیں, وہ ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی ساری زندگی پیکرے شرم و حیا بن کر کے زندگی بسر کر دیتے ہیں. اس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں. حضرت سلمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بڑے اولیاء اکرام میں سے ہیں. حضرت سلمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ حج کا ارادہ ہوا, مدینہ سے حج کرنے کے لیے روانہ ہوئی. تو جب حج کے لیے نکلنے لگے تو آپ کا ایک ساتھی تھا, آپ کا ایک دوست تھا
جو آپ کو دوست نہیں سمجھتا تھا اپنا شیخ سمجھتا تھا، ایسے شخص نے بھی درخواست کی کہ حضور آپ کے ساتھ میں بھی حج پہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو عرض کیا حضور میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، چنانچہ دونوں نے اپنا زاد سفر تیار کیا اور سفر پہ، حج کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ جب حرم سے قریب پہنچے، چلچلاتی دھوپ تھی، تو آپ نے رکنے کا ارادہ کیا، وہیں پڑاؤ لگا دیا، ٹینٹ وغیرہ لگا دیا۔ تو آپ کے دوست نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو سامنے بستی نظر آ رہی ہے، میں کچھ کھانے پینے اور اپنے آگے کے سفر کے کچھ چیزیں خرید کر لے آتا ہوں، آپ آرام کریں، میں جا کے آتا ہوں۔ اپنی اجازت دے دی۔ حضرت سلمان بن بشار اکیلے اس خیمے میں، اس ٹینٹ میں آرام کر رہے ہیں، ذکر میں مشغول ہیں۔ تو جب وہ ان کا دوست چلا گیا تو ایک چرواہ، ایک خاتون جو بکریاں چرا رہی تھی، عرب کی آرابی خاتون تھی، اس نے دیکھا کہ کوئی جوان اندر نظر آ رہا ہے، تو اس نے جو ہے حرکت کی۔ تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ تو آپ نے سمجھا کوئی مانگنے والی عورت ہے، آپ نے پردہ سرکایا اور روٹی نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تو سلمان بن بشار نے جب روٹی بڑھائی اس کی طرف، اس نے نا کا اشارہ کیا، یہ نہیں چاہیے۔ تو آپ نے سمجھا شاید روٹی نہیں پیسے چاہیے، تو آپ نے اپنے بٹوے سے کچھ پیسے نکالے اس کی طرف بڑھائے، اس نے وہ بھی اشارہ کیا، یہ بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس نے دعوت گناہ دیا کہ میں وہ چیز چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے اشارہ کیا، حضرت سلمان بن بشار کو اللہ کا خوف ستانے لگا اور اب زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ رونے لگے، اتنا رونے لگے جیسے کوئی جوان بچے کی میت پر بیٹھ کے روتا ہے، اتنا زیادہ رونے لگے۔ وہ عورت انتظار کرتی رہی۔ جب آپ کا رونا بڑھتا چلا گیا تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ میرا یہاں کچھ نہیں ہوگا، تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ تو جب وہ چلی گئی، آپ نے رونا بند کیا، کچھ آپ کو اطمینان ہوا۔ آپ کا دوست واپس آیا۔ جب دوست نے آپ کی حالت دیکھی، پتہ چل جاتا ہے جب انسان بہت زار و قطار روتا ہے تو آثار پتہ چل جاتے ہیں کہ بہت رویا ہے۔ تو دوست نے عرض کیا حضور کیا ہوا؟ ابھی تو آپ اچھے تھے میرے جانے تک، اتنا زار و قطار آپ روئے ہیں، کیا وجہ ہے رونے کی؟ آپ نے کہا کچھ نہیں۔ جب وہ اصرار کرنے لگا تو کہا نہیں مجھے بچے یاد آ گئے تھے، میں نے بچوں کی محبت میں رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اتنے دن سے سفر کر رہا ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ بچوں کے لیے کبھی اتنا نہیں رو سکتے۔ جب وہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگا تو حضرت سلمان بن بشار نے سارا واقعہ سنایا کہ ایک خاتون آئی، اس نے مجھے دعوت گناہ دیا، نہایت خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی۔ جب اس نے مجھے دعوت گناہ دیا تو میں اللہ کے خوف میں رونے لگا۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو جو ساتھی تھا وہ رونے لگا، وہ زارو قطار رونے لگا۔ تو سلمان بن بشار نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ میرا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک عورت نے مجھے دعوت گناہ دیا، اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہو؟ اب ذرا جواب سننا، اور میں کہتا ہوں ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا۔ اس شخص نے جواب دیا حضور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس عورت نے آپ کو دعوت گناہ دیا اور آپ کو اللہ کا خوف ستانے لگا، اس لیے آپ رو رہے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اگر یہ موقع میرے ساتھ پیش آیا تو شاید میں بچ نہ پاتا، اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ ذرا اندازہ کریں کیسے مبارک لوگ تھے، کیسے بابرکت لوگ تھے کہ جب انہیں گناہ کا موقع ملتا تھا تو وہ روتے تھے، اور آج ہم ہیں جب گناہ کا چانس چھوٹتا ہے تب روتے ہیں۔ کتنا فرق ہمارے اور ان کے اندر ہے۔ انہیں گناہ کی دعوت ملتی تھی تب وہ ڈرتے تھے، روتے تھے، آج ہم سے گناہ کا موقع چھوٹ جائے تب ہم روتے ہیں۔ تو یہ کس قدر ایمان سے دوری کی بات ہے، ایمان سے محرومی کی بات ہے۔ یاد رکھیے جو بندہ اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے اور اپنے دامن تطہیر پر ناپاکی کا داغ لگنے نہیں دیتا، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ ایک بزرگ ایک لوہار کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک لوہار تھا۔ لوہار سمجھتے ہیں؟ لوہے کا کلمی کا کام کرنے والا۔ وہ لوہے سے، آگ سے لوہے کے ہتھیار وغیرہ بناتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا کہ گرم گرم آنچ جلتی رہتی، اس میں لوہا لال ہو جاتا، وہ کبھی چمٹے سے نکالتا اور کبھی بھول جاتا تو اپنے ہاتھ سے لال لوہا اٹھا لیتا اور اس کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا۔ کوشش تو کرتا کہ چمٹے سے پکڑ کے نکال لے، کبھی جلد بازی میں بھول جاتا، اپنے ہاتھ سے گرم گرم ہتھیار کو، تلوار کو، چاقو کو نکالتا، اس کے ہاتھ کو کچھ نہ ہوتا، آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑتی تھی۔ فرمایا جب میں نے یہ منظر دیکھا بڑی حیرت ہوئی کہ بڑا اللہ کا ولی ہے،
بڑا برگزیدہ بندہ ہے کہ آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہی ہے. فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا, جا کر میں نے کہا آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے نظر آتے ہیں, بڑے ولی اللہ سمجھ میں آتے ہیں کہ آگ بھی, دنیا کی آگ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہی ہے, آخر اتنی بڑی کرامت آپ کو کیسے ملی؟ جب اس نے اپنی تعریف سنی تو رونے لگا, وہ شخص جو لوہار تھا رونے لگا, زاروں قطار رونے لگا. کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا یہ میری کوئی کمال نہیں ہے, میں بڑا گنہگار شخص تھا, میں بڑا خطاکار شخص تھا. وہ اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے گھر کے پڑوس میں کچھ گھروں کو چھوڑ کر ایک بیوہ خاتون رہتی تھی کہ جس کا شوہر زندگی میں میرے ساتھ کام وغیرہ کیا کرتا تھا. وہ بیوہ ہو گئی, کسی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا, اور وہ سیدہ تھی خاندان کے اعتبار سے. اس کے گھر میں فقر و فاقہ شروع ہو گیا, کوئی کمانے والا نہیں تھا, اس کے بچے بھی تھے. تو یہ ایک دن مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی اور اس نے میرے سامنے دامنے سوال دراز کیا کہ میں بڑی ضرورت مند ہوں, میرے بچوں کے لیے ایون کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, میری کچھ مدد کرو. جب اس نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان بیوہ ہے اور ضرورت مند ہے تو شاید یہ میری ضرورت پوری کر سکتی ہے, وہ لوہار کہہ رہا ہے. کہا کہ ایک کام کرو, میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں اور زندگی بھر پوری کروں گا, تم میری ضرورت پوری کیا کرو. اتنا سننا تھا, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس خاتون کے. کہنے لگی اللہ سے ڈرو, مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو, اور میں سید خاندان سے گھرانے سے ہوں, میرا تم فائدہ اٹھاتے ہو, میری مدد کر دو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن اس نے کچھ نہیں سنا, وہ واپس چلی گئی. جب واپس گئی, شام ہونے لگی, بچے بھوک سے بلکنے لگے, رونے لگے. تو جب عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے, اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی, واپس آ گئی. جب لوہار نے دیکھا کہ عورت واپس آ گئی ہے تو خوش ہوا, شاید میرا اب کام بن جائے گا. اس نے پھر وہی بات دہرائی, اس نے پھر وہی بات دہرائی, تم میری ضرورت پوری کرو, میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں. لیکن وہ عورت بڑی نیک صفت عورت تھی, خواہش مند عورت نہیں تھی, وہ واپس چلی گئی. جب رات ہوئی, بچے سونے کا نام نہیں لے رہے بھوک کی وجہ سے, مجبور ہو گئی, واپس چلی آئی اور آ کر خود کہا جو تم چاہتے ہو کر لو, میرے بچوں کی ضرورتیں پوری کر دو. تو وہ کمرے میں لے گیا, اب بستر پہ اسے لیٹا دیا. اب قریب تھا کہ اس کے قریب وہ چلا جاتا, بس چلا جاتا. اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے, ایسا کانپ رہا ہے کہ کبھی زندگی میں اس لوہار نے کسی کو ایسا کانپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس نے کہا آخر تمہیں کیا ہو گیا, اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس خاتون نے بس اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے حیا آ رہی ہے. اس لوہار نے کہا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ بڑا سیف کمرہ ہے, کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارے بارے میں جاننے والا نہیں ہے, اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس نے کہا کوئی دیکھے نہ دیکھے پروردگار تو دیکھ رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے یہ جملے تیر بن کر میرے دل سے پیوست ہو گئے. فرمایا میں گناہ کرنے والا تھا, ایسی پوزیشن میں میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے پلٹ آیا اور اس کی امانت اسے دیا اور کہا مجھے تم سے کوئی کام نہیں, تم یہاں سے واپس چلی جاؤ, اپنی ضرورتیں پوری کر لو. وہ شخص کہتا ہے رات ہوئی, میں سویا, میری قسمت کا ستارہ جاگا, ایک با پردہ خاتون میرے خواب میں آئی. ایسی با پردہ خاتون تھی کہ جس کے پردے سے نور نکل رہا تھا. میں نے عرض کیا بی بی آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا تو نے میری بیٹی کی لاج رکھی ہے, اللہ رب العزت اس کے بدلے تجھے دنیا کی آگ سے بھی بچائے, آخرت کی آگ سے بھی بچائے. اس نے کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, مجھے نہ دنیا کی آگ جلاتی ہے اور آخرت میں بھی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مولا مجھے قیامت کی اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رکھے گا. تو یہ نعمتیں اللہ کس کو دیتا ہے؟ جو پاک دامن رہتے ہیں, جو سراپا کبھی بھی اپنے دامن تطہیر پر داغ لگنے نہیں دیتے, اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. اور ذرا اندازہ کریے جب اللہ نعمتیں اتنی بڑی بڑی دیتا ہے اور جو اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہوگا اللہ اسے عذاب کتنا بڑا دیتا ہوگا, یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہوگا. اسی سے اندازہ کریے اللہ کیا فرماتا ہے, فرماتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جانا, کرنا تو چھوڑو قریب بھی مت جانا. کیا سمجھتے ہیں آپ قریب مت جانا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اتنا بڑا ہے, یعنی ہر وہ عمل جو آپ کے دل میں خواہش پیدا کرے, ہر اس عمل سے بھی دور رہو جو زنا کے قریب لے جائے. اگر موبائل دیکھنے سے آپ کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو یہ موبائل دیکھنا بھی آپ کے لیے حرام ہے. اگر کسی سے بات کرنے سے آپ کے دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں, اس سے بات کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کو زنا ناپسند ہے اور جو زنا کے قریب لے جائے وہ عمل بھی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. تو آپ نے دیکھا اللہ رب العزت
کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے جو بدکاری سے بچتا ہے، اپنے دامن کو بدکاری سے پاک رکھتا ہے. لیکن جو اس میں ملوث ہو جاتا ہے اسے اللہ رب العزت بے شمار عذاب دیتا ہے. میں 9 عذاب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلا عذاب یہ ہے، دنیا میں اسے یہ عذاب ملتا ہے کہ اس کے دین میں کمی کر دی جاتی ہے. اسے بڑے بڑے دین کے کاموں میں کوئی مزہ نہیں آتا. نمازوں کی تقریر کیجئے، بزرگوں کی فضیلت بتائیے، دین اسلام کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ان کی باتیں سنائیے، اس کے دل میں کوئی ایمان پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ناپاکی نے اپنا گھر بنا لیا ہے. توجہ سے سننا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت اس کے اندر سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے. ایمان اس کے اندر سے باہر آ جاتا ہے اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے. اور جب وہ بدکاری سے فارغ ہوتا ہے تب دوبارہ ایمان آتا ہے. کیوں؟ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، کیونکہ ایمان اور حیا یہ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں. ایک ایمان ہے تو ایک حیا ہے، اس طرح جڑے ہیں. جب ایک نکلتا ہے تو دوسرا خود بخود نکل جاتا ہے. جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو ایمان بھی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. تو ذرا سوچیں، جب ایمان ہمارے اندر سے نکل جائے گا اور اسی وقت اگر موت آ جائے گی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر جائیں گے؟ کون سے بزرگ کے مزار پہ چادر چڑھانا ہمارے لیے کام آئے گا؟ کون سے بڑے بڑے لنگر کھلانا ہمارے لیے کام آئے گا؟ یہ ساری چیزیں تب کام آئیں گی جب ہمارا دامن گناہ سے پاک ہوگا. اور اگر پاک نہیں ہے تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العزت اس گناہ کے داغ کو مٹا دے گا. تو پہلا عذاب جو بدکار شخص کو ملتا ہے اس کے اندر سے دین کی کمی آ جاتی ہے. وہ دین کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتا، دین کے کاموں میں آگے نہیں آتا. دوسری اس کو عذاب یہ ملتا ہے، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے اور رزق میں برکت کم کر دی جاتی ہے. آج لوگ کام تلاش کر رہے ہیں، یہ نیا کام، وہ نیا کام، یہ کام، وہ کام، پھر بھی کام نہیں مل رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج نہ ہماری نگاہیں پاک ہیں، نہ ہمارا دل پاک ہے، نہ ہمارا کردار پاک ہے. اس وجہ سے ہمیں کوئی رزق کے راستے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور اگر رزق مل بھی رہا ہے تو اس میں برکت نظر نہیں آتی. آج لوگوں کے لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپے پیمنٹ ہیں، لیکن پھر بھی وہ سوچتے ہیں ایک دن کا غلہ 60 ہزار 50 ہزار روپے ہوتا ہے. اس کے باوجود جب گھر آتے ہیں تو یہی شکوہ رہتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ بچا ہی نہیں، دے لے کے ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم گناہ میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دوسرا عذاب ہے. تیسرا عذاب یہ ہے کہ اسے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے. یہ خاص پڑھنے لکھنے والے بچوں کے لیے ہے، پڑھنے لکھنے والے نوجوانوں کے لیے ہے. آج سب کو یہی شکایت ہے، میں بہت محنت کرتا ہوں، رات دن پڑھتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا. یاد اس لیے نہیں رہتا کہ تمہارے دماغ میں علم کم ہے، گناہ کرنے کے چانسز زیادہ ہیں، اس لیے تمہارے دماغ میں علم بیٹھتا نہیں ہے. کیونکہ علم نور ہے، علم پاک ہے، علم طاہر ہے، اور گندی جگہ کبھی کوئی پاک چیز نہیں آتی. اس لیے اپنے اندر سے ناپاکی کو نکالیے، خود بخود اللہ رب العزت آپ کو غیب سے علم نصیب فرمائے گا. تو یہ تیسرا عذاب ہے کہ اسے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، علم اسے حاصل نہیں ہوتا. چوتھی بیماری، چوتھا عذاب یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ اندازہ کر لیں کتنی دعائیں ہم اللہ رب العزت سے کرتے ہیں، کاروبار کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر، اپنے رشتہ داروں کو لے کر، اپنی صحت و تندرستی کو لے کر، خود بھی کرتے ہیں، اللہ والوں سے دعائیں کراتے بھی ہیں. لیکن نہ اللہ والوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوتی ہیں، نہ ہماری دعائیں خود ہمارے حق میں قبول ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دامن پاک نہیں ہے. یہ چوتھا عذاب ہے. پانچواں عذاب یہ ہے کہ چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے. چہرے پہ ایمان کی جو کا نور ہوتا ہے، نور کا مطلب گورا پن نہیں ہوتا، نور کا مطلب نور ہوتا ہے. آدمی کالا بھلے کیوں نہ ہو، ایک ایمان کا نور اس کے اندر نظر آتا ہے. اور جب آدمی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس نور کی چمک کو اس کے چہرے سے ختم کر دیتا ہے. یہ پانچواں عذاب ہے. چھٹا عذاب یہ ہے اس کے عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کے عمر میں برکتیں نہیں رہ جاتی. آج نوجوان لوگ کسی نہ کسی بیماری سے مرتے چلے جا رہے ہیں اور خود کشی کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کے پاس سب کچھ ہے، نوکری ہے اور علم ہے، پیسے ہیں، خاندان ہے، سب کچھ ہے،
پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہو کر دوا کھا کر یا پھانسی لگا کر مر جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں سکون نہیں ہے، انہوں نے گناہ اتنے کر لیے ہیں۔ یہ چھٹا عذاب ہے کہ ان کے عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ساتواں عذاب ان کو یہ ملتا ہے کہ بیماریاں ان کے اندر بیماریوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی علاج کرا کے آئے، نئی بیماری نے پکڑ لیا، پھر علاج کرا کے آئے، تیسری بیماری نے پکڑ لیا۔ بیماریوں کا گھر ان کا وجود بن جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا وجود رب کی بندگی کا گھر نہیں بنا، رب کی نافرمانی کا گھر بنا ہوا ہے، اس لیے ان کا وجود بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ یہ ساتواں عذاب ہے۔ آٹھواں عذاب یہ ہے کہ مرنے کے وقت ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور جہنم کی آگ سے قریب ہے۔ ذرا اندازہ کریں، جب پیشانی پہ فرشتے لکھ دیں گے مرنے کے وقت، پھر کتنے بھی صابن سے دھوئیے وہ مٹنے والا نہیں ہے، پھر کتنا بھی آپ کے لیے کچھ کریے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پیشانی پہ موت کے وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، جہنم کی آگ کے قریب ہے۔ یہ آٹھواں عذاب اسے ملتا ہے بدکاری کا۔ نواں عذاب یہ ملتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے پر رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، رحمت کی نظر اس پر نہیں کرتا۔ ذرا اندازہ کریں، جب خود اللہ رب العزت بندے پر رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو اس بندے کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ اس لیے جہاں پاک دامن رہنے کی برکتیں ہیں وہیں ناپاک ہونے کی اتنی بڑی سزائیں ہیں، تو ہم اور آپ کو خود اس کا اندازہ لگانا پڑے گا۔ تو آج کی پوری گفتگو کا جو کلائمیکس ہے، جو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں جو لیٹ آئے ہیں سن لیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن رہنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پاک دامن رہنے کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اسے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مجاہد، وہ جہاد کرنے والا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اس شخص سے زیادہ نہیں ہے جو شخص گناہ پر قدرت کے باوجود، گناہ پر اختیار کے باوجود، گناہ کرنے کے پاور کے باوجود گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ رب العزت کے نزدیک ایک شہید سے زیادہ مرتبہ پانے والا شخص ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دامن کو پاک رکھیں اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، سچے ایمان والے وہ ہیں جو اپنے دامن کو گناہ سے پاک رکھتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی اور شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ساری زندگی پاک دامن بنا کر رکھے، اور جن سے گناہ ہو گیا ہے سچے دل سے توبہ کر کے اس گناہ سے کبھی قریب نہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی